دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے افسوسناک واقعات سنائیں گے۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد بہادر شاہ ظفر کے ساتھ انگریز نے کیا سلوک کیا؟ انگریز عدالت میں جب بہادر شاہ ظفر کو بولنے کا کہا گیا تو انہوں نے کون سا جملہ بولا؟ مسلمانوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ کارتوسوں میں سور کی چربی ڈالنے پر مسلمان انگریز پر برہم کیوں ہوئے؟ جب مسلمانوں کو ہندوستان میں صرف چپڑاسی کی نوکریاں دی گئی، جنرل ہڈسن کے توہین آمیز شعر کے جواب میں بہادر شاہ ظفر نے کون سا شعر پڑھ کر اسے منہ توڑ جواب دیا؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے 4 بچوں کا سر کرم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر ہڈسن نے ان کے 4 لڑکوں مرزا غلام، مرزا خضر، مرزا ابوبکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا۔ میجر ہڈسن نے 4 صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں نے جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ عہد کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد شہزادوں کے درد کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کا خاندان: ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی، اکبر شاہ ثانی کا دوسرا بیٹا جو لال بائی کے بطن سے تھا۔ اس کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں شہنشاہ بابر سے ملتا ہے۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ خاندان مولیہ کا آخری بادشاہ اور اردو کا ایک بہترین و مایہ ناز شاعر تھا۔ ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے۔ ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ 1837 کو قلعہ دہلی میں اس کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ جنگ آزادی ہند 1857 ہندوستانیوں کی انگریز کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح جنگ۔ انگریزوں نے اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ عموماً اس کے 2 سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ اولاً یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لی تھی، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ دوم یہ کہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافی سمجھا اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ ان قیدیوں میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ بہادر شاہ ظفر اور بغاوت کا مقدمہ۔ جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 میں بنگال میں ڈمڈم اور مبارک پور کے مقامات پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے انکار کر دیا جن میں ان کے خیال میں سور اور گائے کی چربی شامل تھی۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کار کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک میں پھیل گئے اور فوجوں کو انگریز کے خلاف ابھارنے لگے۔ ہندوستانی سپاہی۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں سپاہیوں نے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ 2 سپاہیوں منگل پانڈے اور ایشوری پانڈے نے انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ منگل پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ ایک رجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بمشقت کی سزا دی گئی۔ جس طریقے سے یہ حکم سنایا گیا وہ بھی تہذیب سے گرا ہوا تھا۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دہلی میں آمد سے دہلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں۔ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی۔ دہلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد بغاوت کی آگ دور دور تک پھیل گئی۔ یہی بغاوت بعد میں مغلیہ حکومت کے زوال کا سبب بنی۔ مقدمے کا فیصلہ اور آغاز۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی ہند، جس کو انگریز نے بغاوت اور غدر کا نام دیا ہے، کے خاتمے کے بعد برطانیہ ہندوستان پر ایک مطلق العنان طاقت بن گئی اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے کرنے لگی۔ یورپین فوجی کمیشن 27 جنوری 1857 کو دہلی میں جمع ہوا۔ یہ کمیشن 1 صدر اور 4 ارکان پر مشتمل تھا۔ عدالت کا اجلاس مقررہ تاریخ سن 1857 کی 27 جنوری کو دن کے 11 بجے بہادر شاہ ظفر کے مقدمے کی سماعت کے لیے لال قلعہ دہلی کے دیوان خاص میں شروع ہوا۔ بہادر شاہ ظفر کو پالکی میں بٹھا کر جوانوں کی حراست میں فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ 82 سالہ ضعیف اور ناتواں شہنشاہ کو ایک قیدی کی حیثیت سے قریباً 1.5 گھنٹے تک کھڑا رکھا گیا۔
بہادر شاہ ظفر پر ذیل کے مقدمے سنائے گئے۔ اول یہ کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کا وظیفہ خوار ہونے کے باوجود اس نے دہلی میں باغیوں کی مدد و نصرت کی شورش برپا کی، جرم کا ارتکاب کیا۔ دوم ہندوستانی عوام کو جان بوجھ کر جنگ اور بغاوت میں دھکیل دیا۔ سوم سرکاری وکیل نے کہا کہ قیدی کو سزا دی جائے، مگر جنرل ولسن نے بہادر شاہ ظفر کو امان دے دی تھی۔ جب بہادر شاہ ظفر سے جرم کا پوچھا گیا تو کچھ دیر تک خاموشی اختیار کی اور کہا تو صرف اتنا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہ مقدمہ 21 دن تک چلتا رہا۔ مارچ کی 9 تاریخ کو فیصلہ ہوا۔ قریباً 18 مشتبہ چشمدید گواہ پیش کیے گئے، 200 کے اثری دستاویزات پیش کی گئیں جن کا تعلق بہادر شاہ ظفر سے تھا۔ 29 مارچ 1857 کو بہادر شاہ ظفر کو قومی مجرم قرار دے کر بدترین مثال قائم کی گئی اور رنگون بھیج دیا گیا، جہاں ان کی وفات 2 نومبر 1862 کو ہوئی۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ دہلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لیا۔ لوگوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں نفوس گولیوں سے اڑا دیے گئے۔ ان میں مجرم بھی تھے اور بے گناہ بھی۔ مسلمان بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے اور ہندو بھی۔ ہندوستانیوں کو توپوں کے سامنے کھڑا کر توپ چلا دی جاتی، جس سے ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ جاتے۔ صرف ایک دن میں 24 مغل شہزادے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے۔ مسلمان چن چن کر قتل کیے گئے۔ بہت سے مقتدر مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئیں۔ معمولی شک و شبے کی بنیاد پر مسلمانوں کی ان کی جاگیروں سے بے دخل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ ان ہولناک مظالم کا اعادہ ان مقامات پر بھی کیا گیا جہاں اولن جنگ کی آگ بھڑکی تھی۔ ان مظالم کا ذکر مرزا غالب نے اپنے خطوط میں کیا ہے۔ جلد ہی انگریزی فوج کے سکھ سپاہیوں نے قتل و غارت میں فرقہ وارانہ رنگ بھر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ مسلمان روزی کمانے کے لیے گھٹیا اور کم تر پیشے اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ دفتروں میں انہیں چپڑاسی، چوکیدار یا باورچی جیسے کام ملتے تھے۔ سرکاری ملازمتوں کے اشتہار میں یہ سطور واضح کر دی جاتی کہ مسلمان اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ ہندو، سکھ اور مسیحی مسلمانوں سے آگے نکل گئے۔ مسلمان علماء نے انگریزی زبان پڑھنے اور سیکھنے کو خلاف شرع قرار دیا، جس سے مسلمانوں نے یہ زبان نہیں سیکھی، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہ کر سکے۔ جنگ آزادی کے دوران میں 4000 انگریزوں کی موت واقع ہوئی، جس کے جواب میں 12 لاکھ ہندوستانیوں کا خون بہا کر بھی انگریز کا غصہ کم نہ ہوا۔ انہوں نے اگلے 90 سال تک کبھی ہندو اور کبھی مسلمان کا خون بہایا۔ اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان کرتے ہوئے ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ اس جنگ کے بعد خصوصاً مسلمان زیر عتاب آئے، جبکہ ہندوؤں نے مکمل طور پر انگریز سے مفاہمت کر لی۔ یوں مسلمانوں پر جدید علم کے دروازے بند کر دیے گئے اور خود مسلمان بھی نئی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں سر سید جیسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس جنگ آزادی کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور انگریزوں پر زور دیا کہ ہندوستانیوں میں موجود احساس محرومی کو دور کر کے ہی انگریز یہاں حکومت کر سکتا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی۔ اس جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان مل کر ہندوستان کے لیے لڑے، لیکن اس کے بعد انگریز کی سازش اور کچھ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے۔ یوں پہلی مرتبہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ 1857 میں انگریز میجر ہڈسن کے ہندوستان کے لیے بولے گئے توہین آمیز الفاظ دم دمے میں ہم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی کا جواب بہادر شاہ ظفر نے عام ہندوستانیوں کے دل کی آواز کی شکل میں کچھ اس طرح دیا: غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔